السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر چل رہی تھی، جس میں ہم نے 16 آیات ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لی تھیں۔ آج ہم انشاءاللہ اگلی 2 آیتیں پڑھیں گے۔ اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو ہے وہ منافقین کی وضاحت کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے جو ہے ایک اور مثال بیان کر رہا ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے جو ہے وہ آیت کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے 2 آیت پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ پھر، اور انشاءاللہ عز و جل ان کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ بھڑکائی، آگ روشن کی، فلما، پھر جب، اضاءت ما حولہ، جگمگا اٹھا اس کا آس پاس اس آگ کی وجہ سے، ذہب اللہ، تو اللہ لے گیا، بنورہم، ان کا نور، وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات، گپ اندھیرے میں، لا یبصرون، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ فرماتا ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پھریں گے، سو وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب جگمگا اٹھا اس کا آس پاس تو اللہ تعالیٰ لے گیا ان کا نور اور چھوڑ دیا انہیں گپ اندھیروں میں، کچھ بھی نہیں اب وہ دیکھتے۔ پیچھے ہم بیان کر رہے تھے کہ بدبختی اور شقاوت کے لحاظ سے دوسرا گروہ منافقین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نہ قبول کرنے والا، یا بظاہر تو قبول کرتا ہے لیکن دل سے قبول نہیں کرتا، تو یہ وہ منافقین کا گروہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے منافقین کا حال بیان فرمایا ہے ان 2 آیات میں کہ ان کا کام جھوٹ بولنا، فریب دینا، زمین میں فساد کرنا، وہ ایمانداروں کو بے وقوف بھی کہتے تھے، اور اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا سمجھنا۔ جب انہیں حقیقی مومنوں کی طرح ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تو کہتے کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے، اور مسلمانوں کی جماعت کے روبرو اپنے آپ کو مسلمان کہلانا، اور تاکہ ان کی جان و مال، تاکہ ان منافقین کا جان و مال جو ہے وہ مسلمانوں سے محفوظ رہ سکے، اور ان کے حقوق میں کوئی بھی جو ہے وہ کمی نہ آئے، کوئی بھی کمی واقع نہ ہو۔ مگر جب اپنے سرداروں کے پاس یہ لوگ جاتے تو کیا کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے، اور اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ، بالکل بھی فائدہ نہیں پہنچایا ہے، بلکہ ایسے لوگ ابدی نقصان میں مبتلا ہیں، ایسا نقصان کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے باعث نقصان ہے، اس میں یہ مبتلا ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں، جن سے منافقین کے حالات پر مزید روشنی پڑ جاتی ہے، ان کے حالات مزید واضح ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، کسی مسئلے میں مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ معاملہ واضح اور قریب الفہم ہو جائے، یعنی وہ زیادہ سمجھ آ جائے۔ جو چیز باریک ہو، غامض ہو، اسے واضح کرنے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں، اور ایسی ہی مثالیں تمام آسمانی کتب میں بیان کی گئی ہیں۔ تورات میں بھی موجود ہیں، زبور میں بھی موجود تھیں، انجیل میں بھی موجود تھیں،
اور ایسی بے شمار مثالیں قرآن کریم میں بھی موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحیفے اور دیگر جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئیں ان میں بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ قرآن کریم میں ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ تو ان مثالوں کو پڑھ کر بندے کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب ایک اور مثال، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یعنی ہماری ان مثالوں سے اہل علم ہی صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور دوسری میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم کن کے لیے بیان کرتے ہیں؟ لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ یہ مثالیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ حقیقت کو پالے۔ تو سورہ بقرہ میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ بہت بڑے مفسر ابن العربی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو تفسیر لکھی، تفسیر احکام القرآن، آپ اس میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو ہے سورہ بقرہ میں صرف 1000 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ تو پتہ چلا سورہ بقرہ میں بھی بہت ساری مثالیں بیان کی گئی ہیں، کیونکہ مثالوں سے کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ خوب واضح ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اس مثال کی حکمت کیا ہوتی ہے تو یہ بھی سمجھ لیں۔ مثال بیان کرنے کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ کسی باریک چیز کو انسان کے ذہن کے قریب کر دیا جائے، اسے صحیح طرح سمجھا دیا جائے اور عقلی چیز کو محسوس بنا دیا جائے۔ مثال کے ذریعے کہیں کسی چیز سے نفرت دلانا مقصود ہو تو کہیں کسی چیز کو ثابت کرنا مطلوب ہو، تو وہاں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مثال بیان کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ یہودیوں کی برائی اور قباحت اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں اس طرح بیان فرمائی ہے مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حاملین تورات نے تورات کو بگاڑ دیا، انہوں نے اسے اس طرح نہ اٹھایا جس طرح اٹھانے کا حق تھا، اور ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابوں کا دفتر، کتابوں کی ایک پوری جو ہے وہ گٹھڑا لاد دیا گیا ہو جو ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اب گدھے کو علم ہی نہیں ہے کہ اس کی پشت پر کتابوں کا بوجھ ہے یا لکڑیوں کا گٹھا پڑا ہوا ہے۔ تو یہی مثال اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بیان فرمائی کہ حاملین تورات کے حاملین جو ہیں، تورات کو اٹھانے والے ہیں، باوجود اٹھانے کے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، تو وہ اس طرح ہیں کہ جس طرح گدھے ہوتے ہیں۔ اب آئیں منافقین کی یہاں پہ 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی مثال کو اگر یہاں پہ دیکھا جائے جو آج ہم نے تلاوت بھی کی ہے، اللہ فرماتا ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، ان منافقوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جنگل میں سخت اندھیرے کی حالت میں آگ جلائی تاکہ اس سے روشنی اور گرمی حاصل کر لے۔ یاد رکھیں کہ جب جنگل میں بندہ جاتا ہے تو اسے روشنی اور گرمی کی، جاڑے کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو تو اسے گرمی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ جنگل میں آگ جلاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ضروریات زندگی میں سے ہیں کہ جن کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ اب چنانچہ کیونکہ ان منافقوں نے اپنی فطرتی استعداد کے مطابق اپنے اندر ایمان کی شمع زبان کے ساتھ تو روشن کر لی، اور پیغمبر اسلام علیہ السلام یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کر کے ایمان کی رفاقت بھی انہیں مل گئی، اور زبان سے اقرار بھی کیا کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور اس ایمان کی اس روشنی سے ان پر تمام حقائق واضح بھی ہو جاتے، مگر انہوں نے صحیح معنوں میں ایمان قبول ہی نہیں کیا تھا، محض وقتی مفاد حاصل کرنے کی خاطر ایمان کا دعویٰ کیا تھا۔ اگر وہ دل سے نور ایمان کی آگ کو روشن کرتے تو ان میں اطاعت الہی کا جذبہ پیدا ہوتا، ان کے دل میں ذکر الہی کا شوق پیدا ہوتا، ان کے دل میں توحید خالص جو ہے وہ ایمان کو منور کر دیتی، رسالت ان کے سینوں میں جگمگ کرتی، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ وقتی طور پر ایمان کا اعلان کر کے اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے انہوں نے زبان سے صرف اعلان کیا، کیونکہ انہوں نے اسلام کا یہ قانون حضور علیہ السلام کی زبان سے قانون یہ سن لیا تھا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ و نفسہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، زبان سے اقرار کر لیا، اس کا جان اور مال اور عزت و آبرو محفوظ ہو گئی. تو اس لیے یہ منافقین اپنی فطری صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے زبانی ایمان لے آئے تاکہ ان کا مال، ان کی جان، ان کی عزت آبرو مسلمانوں سے محفوظ رہے. اب جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو یہ جو مثال بیان کی گئی ہے تو ان کا ایمان لانا گویا کہ جنگل کے اندھیرے میں آگ جلانے کے مترادف تھا. اب آگے اللہ نے فرمایا فلما اضاءت ما حولا، جب اس آگ نے آگ جلانے والے شخص کے ارد گرد کو روشن کر دیا، جس نے آگ جلائی تو اس آگ نے اس جلانے والے کے ارد گرد کو روشن کر دیا، اسے تھوڑا بہت گرد و پیش کا پتہ چل گیا، اسے حالات دکھائی دینے لگے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اس کی آگ کو ہم نے بجھا دیا، یعنی اطفأ اللہ، اس کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا. یعنی اس پہ موت طاری ہو گئی کہ جب وہ آگ بجھ گئی جس کی روشنی میں یہ لوگ اپنی جان و مال کی حفاظت کر رہے تھے، اب یہ جان و مال کی حفاظت کیسے کرتے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات، اور انہیں بے پناہ اندھیروں میں، گٹا ٹوپ اندھیروں میں چھوڑ دیا. پھر ان کی حالت یہ ہو گئی کہ لا یبصرون، کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. روشنی تو عارضی تھی، جب وہ منقطع ہوئی، جب وہ ختم ہوئی تو وہ اپنی اختیار کردہ برائیوں کی اتھاہ اندھیروں میں گم ہو گئے. ان گمراہیوں کی گٹا ٹوپ اندھیروں میں وہ حیران و پریشان ششدر ہو کے وہاں پہ رہ گئے. تو اس مقام پر یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جن اندھیروں کا ذکر آیا ہے اور جو منافقین ان اندھیروں میں سرگردہ ہیں، ان کی یہاں پہ قسمیں بیان کی گئی ہیں، اور ساری کی ساری منافقین کی جماعت پہ یہ اندھیروں کی قسمیں جو ہیں وہ صادق آتی ہیں. سب سے پہلے اندھیرا کیا ہے؟ تو آپ اندھیروں کی بھی قسمیں دیکھیں. سب سے پہلے اندھیرا جو ہے وہ کفر کا اندھیرا ہے کہ یہ لوگ زبان سے ایمان کا اقرار کرتے تھے مگر ان کے باطن، ان کے دل میں کفر کا اندھیرا بھرا ہوا تھا. قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی اللہ تعالیٰ ایمانداروں کا ولی ہے، ایمانداروں کا کارساز ہے، مددگار ہے، ناصر ہے. وہ انہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی اور ہدایت کی روشنی میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دل میں روشنی اور بصیرت پیدا ہوتی ہے. تو یہ روشنی آگے چل کر حقیقی روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر بندے کو ایمان کی چاشنی اور لذت نصیب ہوتی ہے. لیکن یہ منافقین اس ایمان کی حقیقت سے محروم تھے، وہ ابھی تک اس کفر و ظلمات کے اندھیرے میں جو ہے وہ سرکردہ تھے، وہ گھوم رہے تھے. اب دوسری جگہ فرمایا کہ یہ اندھیرا جو منافقین میں پایا جاتا ہے وہ مکر و فریب کا بھی اندھیرا ہے. پہلا اندھیرا ان میں کفر کا اندھیرا پایا جا رہا ہے، دوسرا اندھیرا ان میں مکر و فریب کا اندھیرا پایا جا رہا ہے. وہ کیونکہ وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ ہم اللہ کو مکر و فریب دے رہے ہیں، دے تو نہیں سکتے تھے لیکن کوشش یہ کرتے تھے کہ ہم مومنین کو بھی جو ہے وہ مکر و فریب دیتے ہیں. جیسے کہ قرآن کریم نے اس کی تصدیق کرتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ وہی دھوکہ اور فریب ہے کہ جو ان منافقین کو خود ہوا، جو وہ اہل ایمان کے ساتھ روا رکھتے تھے لیکن خود اس اندھیرے میں جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہیں. اسی طرح تیسرا اندھیرا دروغ گوئی، افترا بازی کا ہے، یعنی جھوٹ بولنے کا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں ان کے بارے میں موجود ہے کہ بما کانوا یکذبون، یہ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ بولتے تھے، بات خلاف واقع کہہ رہے ہوتے تھے. تو یہ لوگ ہرگز مومن نہیں، ان کے دل میں کفر رچا بسا ہے، لہٰذا یہ ایمان کے دعوے میں بھی جھوٹے ہیں. اب ان میں تین اندھیرے پائے گئے، ایک کفر کا اندھیرا، دوسرا مکر و فریب کا اندھیرا، دوسرا دروغ گوئی اور جھوٹ کا اندھیرا. چوتھا اندھیرا جو ہے وہ ان میں طعن و تشنیع کا اندھیرا دلوں میں بھرا ہوا تھا. یہ لوگ اہل ایمان کو احمق اور بیوقوف کہتے تھے. جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے آؤ ان لوگوں کی طرح، صحابہ کی طرح، تو یہ کہتے تھے کہ ہم کیوں ایمان لائیں ان بیوقوف کی طرح، ان احمقوں کی طرح. تو پتہ چلا کہ یہ لوگ، ان کے اندر جو ہے وہ طعن و تشنیع تھا.
حالانکہ ایمان والے آخرت کے طلبگار تھے، یہ دنیا کے طالب تھے، انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کر لیا تھا صحابہ نے۔ مگر یہ لوگ منافق تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ صحابہ کرام بے وقوف ہیں، تو یہ صحابہ کو جو ہے بے وقوفی کا طعنہ دیا کرتے تھے، تو یہ بھی اندھیرا ان کے سینوں میں جو ہے وہ جلوہ گر تھا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز کہ ان میں جو پانچواں اندھیرا تھا وہ جہل مرکب کا تھا، یعنی وہ اپنے دھوکے اور فریب کو بڑا اچھا سمجھ رہے تھے اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ خود دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اور یہاں پہ جہل مرکب کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ جہالت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جہل بسیط اور ایک ہوتا ہے جہل مرکب۔ کوئی شخص کسی چیز سے ناواقف ہو، یہ جہل بسیط ہے کیونکہ وہ اس سے واقف ہی نہیں ہے۔ اور دوسری قسم جہل مرکب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان غلط بات کو صحیح سمجھنے لگ پڑے، برے عقیدے کو اچھا خیال کرنے لگ پڑے۔ یہ بہت خطرناک جہالت ہے کیونکہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ ایسا شخص نہ غلط کو غلط سمجھے گا اور نہ ہی اس جہالت سے وہ باہر آئے گا۔ تو یہ جو منافقین تھے یہ جہل مرکب میں بھی مبتلا تھے، یہ پانچواں اندھیرا ہے۔ چھٹا اندھیرا معاصی اور شہوات کا اندھیرا تھا، یعنی اطاعت روشنی ہے اور معاصی اور شہوات جو ہیں یہ اندھیرے ہیں۔ جن خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے تو وہ ان معاصی اور شہوات کے ذریعے ہوتی ہے، تو یہ اندھیرے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ شہوات اور معاصی یعنی اطاعت نہ کرنا، ان اندھیروں میں بھی گھوم پھر رہے تھے۔ اب ساتویں قسم کا اندھیرا جو ہے وہ قبر کا اندھیرا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قبریں اپنے مکینوں کے لیے اندھیرے سے بھری پڑی ہیں۔ تو جو شخص اپنے دل میں نور ایمان رکھتا ہوگا اس کو وہاں بھی روشنی میسر ہوگی، جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نماز پڑھی ہوگی اس کی قبر بھی روشن ہوگی، اور ایمان والوں کے دل سے روشنی کی لاٹیں جو ہے وہاں پہ نکل رہی ہوں گی، اور ان کے اعمال صالحہ کی وجہ سے ان کی قبریں روشن ہو جائیں گی۔ بخاری شریف میں ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الظلم ظلمات یوم القیامۃ، اس دنیا میں کسی پر کیا گیا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں سامنے آیا جائے گا، اسے لایا جائے گا۔ اب یہ قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ ظلم کا اندھیرا کس قدر شدید اور سخت تر ہے۔ پل صراط سے گزرتے وقت حشر کے میدان میں، پھر دوزخ کی گہرائیوں میں اندھیروں کا احساس ہوگا۔ الغرض یہ تمام قسم کے اندھیرے جو منافقین پر وارد ہوئے تو یہ لوگ غضب الہی کا شکار ہوں گے، اور دنیا میں تو انہوں نے دھوکہ کھا لیا، اب یہ آخرت میں بھی سخت خجلت اور سخت جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اب ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کی بدنصیبی کی حالت یہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ سمن، یہ بہرے ہیں، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو اس قدر خراب کر دیا ہے کہ صحیح بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ لوگ اس بدبختی کی بنا پر بکمن یعنی گونگے بھی ہو گئے ہیں، ان کی زبانوں سے کبھی سچ کی بات نہیں نکلتی، دھوکے فریب اور جھوٹ کے سوا ان کی زبان پر کچھ نہیں آتا۔ پھر بھی یہ وہی لوگ ہیں کہ جو حسین اور قبیح میں، حسن اور قبح میں، اچھائی اور برائی میں، نیکی اور بدی میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ اس لحاظ سے یہ لوگ امیون یعنی اندھے بھی ہو گئے ہیں۔ اب ان کی ظاہری آنکھیں تو موجود ہیں مگر ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، جو حق و باطل میں فرق نہیں کر سکتے۔ ایمان و شرک اور سنت اور بدعت ان کے نزدیک بالکل برابر ہیں، ان کے نزدیک ان میں کوئی بھی ان میں امتیاز نہیں ہے۔ فرمایا یہ لوگ کفر و شرک اور معاصی میں اس قدر آگے نکل چکے ہیں، فہم لا یرجعون، کہ اب ان کے واپس لوٹنے کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی امید باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے پکے منافقوں کا یہ حال بیان فرما دیا ہے کہ اب وہ واپس لوٹنے والے نہیں ہیں۔ لا یرجعون کا معنی یہی ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ واپسی کا امکان تب ہی ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے بندہ توبہ کر لے۔ جب مر گیا تو خاطہ ختم، کتاب ختم۔ اس حیات کی جو کتاب تھی، یہ زندگی کی جو کتاب تھی وہ اب بند ہو چکی ہے۔
واپس آ کر اب کوئی کمائی نہیں کر سکے گا۔ انسان جو اعمال دنیاوی زندگی میں کما سکتا تھا اس نے کر لیے، اب ان میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں تو کئی چیزیں منسوخ ہو جاتی ہیں، منسوخ کر دی جاتی ہیں، مگر بندہ جب آخرت میں پہنچ کر دنیا میں کیے گئے اعمال کو دیکھے گا تو وہ شرمائے گا، لیکن اس وقت اس کے لیے اس نامہ اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن میں لٹکایا جاتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، قیامت کے دن ہم نکال کر سامنے کر دیں گے کہ یہ لو یہ تیرا نامہ اعمال ہے، خود پڑھ لو۔ اور لطف کی بات تو یہ بھی ہے کہ پڑھنے کی صلاحیت بھی اس وقت انسان میں پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لو اس کو خود پڑھ لو، لیکن جب وہ پڑھے گا پھر الغرض فہم لا یرجعون، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ پڑھے گا، امید کرے گا کہ کاش میں دنیا میں واپس لوٹ جاؤں تو یہ سارے برے اعمال میں چھوڑ دوں، لیکن اللہ نے فرمایا فہم لا یرجعون، یہ پلٹ کر نہ ہدایت کی طرف آ سکتے ہیں، نہ یہ دنیا کی طرف آ سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی کمائی کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ، یہ منافق اب کفر میں راسخ ہو کے مر چکے ہیں، اب دوبارہ دنیا میں آ کر دین اسلام کو قبول نہیں کر سکتے، ہدایت کو قبول نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو ظاہری طور پر ایمان کی شمع روشن کی تھی، دل میں کفر کا اندھیرا رچا بسا تھا، اب انہیں نفع بھی اسی کفر کا ہوگا کہ جو انہوں نے دل میں سنبھال رکھا تھا۔ آج انہیں وہ اندھیرا، کفر کا اندھیرا، کفر کا مکر و فریب انہیں کام آئے گا۔ ایمان کی روشنی انہوں نے محض دنیا حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ جلائی تھی، تو وہ تو انہوں نے حاصل کر لی، اب دل میں جو کفر کا اندھیرا جلوہ گر تھا وہ قیامت کے دن ان کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم میں دھکیل دے گا۔ تو یہاں پہ اس مثال کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جو آدمی دنیا میں رہ کر حقیقی اطاعت کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نہ سنے تو وہ بکمن ہے، وہ عمیٌ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، کہ وہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کو نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، اور حق کے مطابق نہ بول سکے، تو وہ ایسا شخص ہے کہ جو گونگا بھی ہے، جو بہرا بھی ہے اور اندھا بھی ہے، سیدھے راستے پر بھی نہیں چل سکتا۔ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے کہ اگر انہیں بتایا جائے، مثال کے طور پر کوئی آدمی، اگر آدمی کے اندر 3 صفتیں پائی جاتی ہیں، وہ بول نہیں سکتا، ٹھیک ہے، وہ سن نہیں سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اب مثال کے طور پر پہلا آدمی ہے کہ جو بول نہیں سکتا، اب بول نہیں سکتا لیکن کسی کا ہاتھ پکڑ کر راستہ چل سکتا ہے، کوئی اسے کہہ دے کہ یہاں پہ چلو تو وہ چل سکتا ہے، بول تو نہیں سکتا لیکن دیکھ اور سن سکتا ہے۔ لیکن یہ وہ منافقین تھے جو بول تو نہیں سکتے تھے، حق کی بات تو نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن دیکھ تو سکتے تھے، چل تو سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہدایت کے راستے کو اختیار ہی نہیں کیا۔ اب وہ دوسرا شخص کہ جو بول بھی نہیں سکتا، جو سن بھی نہیں سکتا لیکن دیکھ سکتا ہے، اب اگر یہ شخص چل رہا ہو، آگے گڑا آ جائے تو بچ جائے گا، لیکن اگر یہ آنکھیں بند کر کے چلتا رہے تو یہ گڑھے میں گر جائے گا۔ اب ایسا شخص کہ جو دیکھ سکتا ہے، اب دوسرے شخص کے پیچھے چلے گا تو ہدایت پا جائے گا۔ اب اسی طرح یہاں پہ منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو ایمان والوں کے پیچھے چلو، صحابہ کے پیچھے چلو، ان کے پیچھے پیچھے تم اپنی گاڑی کو لگا لو تو تم بھی سیدھا جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ لیکن یہ نہ سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے۔ اب ہوا یوں کہ یہ جس راستے پہ چل رہے تھے، اس راستے میں بہت بڑا جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ جہنم کا گڑھا ہے، اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اب کوئی ان کو آواز دیتا ہے اس راستے پہ نہ چلو، آگے بہت بڑا گڑھا ہے، لیکن یہ سن نہیں سکتے تو وہ اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے کہ آگے گڑھا ہے، اور نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، تو یہ سیدھا چل رہے ہیں جس گڑھے کی طرف، جا کے سیدھا اس جہنم کے گڑھے میں گریں گے۔ تو اس مثال سے اللہ تعالیٰ یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ جو میرے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کرے گا، اس کے راستے پہ نہیں چلے گا،
قرآن اور حدیث کو سن کر اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس کی مثال اس کی طرح ہے کہ جو اندھا بھی ہے، گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اور اس راستے پہ چل رہا ہے کہ جس پہ گڑا ہے، اور اس میں جا کے سیدھا گر جائے گا اور اس کی جان بچنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ نفاق سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف رکھے، ایمان کی حقیقی روشنی اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔